پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين بنصرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ملك وعواز بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلمان إن حب فاطمة ينفع في 100 مواطن. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں سید الانبیاء کے بعد ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ہمیں آوارہ نہیں کیا. اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد کامیاب، باوقار،
سربلند اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے معصوم رہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت خدا بندی، اس لطف الہی اور اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خالق کائنات نے ساری کائنات میں سے اللہ نے جن ہستیوں کو چنا تھا، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ کے انتخاب میں اور ہمارے انتخاب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں، ہم اس بندے کے ماضی کو جانتے ہیں، مستقبل کو نہیں جانتے۔ یہ تو ہمیں 2.5 سال بعد پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم جنہیں منتخب کرتے ہیں ہم ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ ہم ان کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کے باطن کو نہیں جانتے۔ ہم جب کسی کو منتخب کریں گے چونکہ اس کے مستقبل کو نہیں جانتے، اس کی فکر کو نہیں جانتے، اس کے اندر کو نہیں جانتے، غلطی ہو جائے گی، اشتباہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اللہ جو بندوں کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہو وہ انہیں بھی جانتا ہے، وہ ضمیر کو جانتا ہے، وہ فکر کو جانتا ہے، وہ سوچ کے زاویوں کو جانتا ہے۔ جو اتنا دقیق عالم ہے، اس نے جن ہستیوں کو چنا انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے لطف کیا، خالق کائنات نے کرم کیا۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمایا۔ گناہگار بندے کے پیچھے چلنے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ جو خود غلطیاں کر رہا ہو، جو خود اشتباہات کر رہا ہو، جس کے خود بھٹک جانے کا احتمال ہو، بندہ اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی ہیں جن کے کردار پہ پیغمبر کو اتنا اعتماد تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے امتیوں، اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہو، علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معصوم رہبر عطا کی۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جو پڑھتے ہیں اللہ ان کے قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا احسان ہے، شکر کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ مذہب عطا کیا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جس بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، اس پیش نماز کا عادل ہونا شرط ہے۔ جو بندہ عادل نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ مکتب اہل بیت میں عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ تو کرتا ہی نہ ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ گناہ صغیرہ اگر ہو جائے، ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ نہ ہو، دوبارہ ہو گیا سے بارہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں عادل۔ اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا ہے۔ یہ نماز پہ کتنی دیر لگتی ہے جو پڑھتے ہو، جماعت کے ساتھ جب کبھی پڑھو، صبح کی 2 رکعت پہ کتنی دیر لگے گی، ظہر کی 4 رکعت پہ۔ میں نہیں کہہ رہا پڑھو، جو پڑھتے ہو ان سے پوچھ رہا ہوں کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں نا۔
وہ کھڑے ہیں پیش نماز تو ہم کھڑے ہیں، وہ رکوع میں جائیں تو ہم رکوع میں چلے جائیں، وہ سر اٹھائیں تو ہم بھی اٹھا لیں، وہ سجدے میں چلے جائیں ہم بھی سجدے میں چلے جائیں۔ 5 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہے نا، فقہ اہل بیت میں، مکتب آل محمد میں 5 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہے نا، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اور جنت تک جس کے پیچھے جانا ہے اس کے لیے معصوم ہونا شرط سے معصوم ہونا چاہیے۔ جو خود کسی غلط انٹرچینج پہ اتر جانے کا جس کا احتمال ہو، شریعت کہتی ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ میں مثال سے بات کیا کرتا ہوں، ذرا شاید بات بہتر سمجھ آ جائے۔ یہ ہمارا بچہ پہلے اسکول میں پڑھتا ہو، پھر ہائی اسکول میں چلا جائے، پھر کالج میں چلا جائے، کالج میں پہنچے گا تو اصرار کرے گا ابا موٹر سائیکل لے دو، اب بائک لے دو، اب میں سائیکل پہ نہیں جا سکتا، میں کالج چلا گیا ہوں، ذرا موٹر سائیکل پہ جاؤں نا تو 2-4 دن 5 دن 10 دن مہینہ ضد کرے گا، بابا بالآخر لے کے دے دے گا نا۔ پہلا دن ہو بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیا ہے، پہلے دن چابی لگائی ہے، ابھی آج کک مار رہا ہے۔ ہاں آپ اپنے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کر کے اپنے بابا سے کہے بابا پیچھے بیٹھو نا ذرا چوک اعظم تک میں تمہیں لے جاؤں، بیٹھ جاؤ گے؟ بیٹھ جاؤ گے؟ پہلا دن ہے، نہیں بیٹھو گے؟ میں کہوں گا کیوں بھائی کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹا ہے نا بیٹھ جاؤ۔ قبلہ کیسے بیٹھیں؟ اس کو تجربہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے خود خیریت سے پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، تو سمجھ نہیں آئی۔ جس کا چوک اعظم تک خیریت سے پہنچنا یقینی نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور خدا کے بندے جنت جانا ہے اس کے پیچھے چل جس کا جنت میں جانا یقینی ہو۔ اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں صرف جنتی امام عطا نہیں کیے۔ اللہ آپ سب کو جنت عطا کرے، چاہیے نا جنت؟ جو بندہ جنت میں چلا جائے گا وہ جنتی ہوگا، ایسا ہی جنتی یعنی جنت والا، جو جنت چلا گیا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، اس لیے کہ جو جنت چلا جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا نا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، اللہ نے مجھے جنتیوں کے سردار عطا کیے، قسیم النار والجنہ عطا کیے، سیدہ شباب اہل الجنہ عطا کیے۔ اور خدا شاہد شیو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں صرف 2 ہستیوں کو نکال دو، صرف 2 ہستیوں کو، میں طالب علموں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، صرف 2 ہستیوں کو سارے مردوں میں سے، آدم سے لے کے قیامت تک ساری انسانیت میں سے صرف 2 بندوں کو نکال دو، ایک محمد عربی کو، ایک علی ابن ابی طالب کو۔ جتنے مرد جنت میں جائیں گے وہ حسنین کی ریت بن کے جائیں گے، جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی وہ زہرا کی ریت بن کے جائیں گی۔ اللہ نے احسان کتنا، اللہ نے کرم کتنا کیا۔ الحسن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔ بابا مستثنیٰ ہو گیا، نانا ویسے مستثنیٰ ہے، وہ اولاد کا مالک ہے، وہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے۔ صرف یہ 2 ہستیاں نکل جائیں پھر جو بھی جنت جائے گا نا وہ ان کی سرداری کے تلے جائے گا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک شخص اٹھا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ہم بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ وہ تو جوانوں کے سردار ہوں گے نا، ہم جو بوڑھے ہیں ہمارا وہاں سردار کون ہوگا؟ سید الانبیاء نے مسکرا کے کہا بڈھیاں ویڑا ہی کوئی نہیں۔ بوڑھوں نے جنت نہیں جانا،
وہ گھبرا گیا بیچارہ، پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جس نے جنت جانا ہے نا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت جائے گا، جیسے جنت جائے گا اللہ اسے جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ جب جوان ہو کے جائے گا تو حسنین علیہ السلام کی ریت بن کے جائے گا۔ اللہ نے احسان یہ کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا کی۔ اچھا ایک عادل ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، عادل ہے، پیش نماز عادل ہے، ایک معصوم ہوتا ہے، عادل بھی گناہ نہیں کرتا، معصوم بھی گناہ نہیں کرتا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عادل اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ عدالت ملکۃ یقتدر بہا علی ترک المعاصی، یہ جو عدالت ہوتی ہے نا، یہ ملکہ ہوتا ہے، پریکٹس سے حاصل ہو جاتا ہے، تجربے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ گناہگار ہو، خطاکار ہو، غلطیاں کرتا ہے، پھر اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کیا، اپنے آپ کو قابو میں کیا، یہ گناہ نہیں کرنا، وہ گناہ نہیں کرنا، آج یہ چھوڑ دیا، کل وہ چھوڑ دیا، آج یہ چھوڑ دیا، گناہ چھوڑتے چھوڑتے سال محنت کی، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، خواہشات پہ کنٹرول کیا، سال کے بعد مسند عدالت پہ فائز ہو۔ عادل محنت کر کے عادل بن جاتا ہے، عادل محنت کر کے عدالت کی منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ پہلے گناہ کیا، پھر غلطی کی، غلط گناہ کیے، غلط اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، مسند عدالت سے اتر گیا، پھر محنت کی، کوشش کی، پھر عادل ہو گیا، توبہ کی، عادل ہو گیا، گناہ کیا، فاسق ہو گیا، توبہ کی، عادل ہو گیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ محنت کر کے بندہ عادل بن سکتا ہے، محنت کر کے معصوم نہیں بن سکتا۔ کوشش کر، محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بندہ محنت کرے، کوشش کرے کہ میں نے منصب عصمت پہ فائز ہوں، محنت کر کے بندہ معصوم نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکۃ یقتدر بہا علی المعاصی، یہ عدالت تو ملکہ تھا نا، ملکہ حاصل ہو جاتا ہے بندے کو، لیکن عصمت لطف خفی من اللہ تعالی، یہ اللہ کا ایک مخفی لطف ہوتا ہے، عصمت جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور کسی کو عطا۔ چلو میں پھر سوال کرتا ہوں، میں چونکہ طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں سبق، تو یہ عادت بنی ہوئی ہے بچوں سے سوال کرنے کی، یہ بھی کلاس ہے نا، تو یہ معصومین کتنے ہیں؟ جی 14 تو ڈھیر ہیں، 1,24,000 نبی سارے معصوم ہیں، 1,24,000 معصوم ہے نا، نبی سارے معصوم ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں پیغمبر سمیت اللہ نے ہمیں بھی 14 معصوم بھی عطا کیے ہیں، 12 امام ہیں، 13 پیغمبر ہیں، ایک جناب سیدہ ہے، 14 معصوم ہے نا۔ میں سمجھا رہا ہوں یہ 15 کیوں نہیں ہے؟ یہ 16 کیوں نہیں ہے؟ یہ 13 کیوں نہیں ہے؟ اگر بندہ اپنی محنت سے بن سکتا ہوتا تو یہ 15 بھی ہو سکتے تھے، یہ 20 بھی ہو سکتے تھے، یہ 100 بھی ہو سکتا تھا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، محنت کر کے پتہ نہیں کتنے معصوم بن گئے ہوتے۔ یہ 14 پہ رک جانا دلیل ہے، محنت سے نہیں بنتا، اللہ جسے بنائے وہ بنتا ہے۔ اور یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا کیا، اللہ نے ہمیں معصوم امام عطا کیے تو معصوم، نبی عطا کیا تو معصوم، بی بی عطا کی تو معصوم۔ اتنی بڑی عظیم بی بی اللہ نے ہمیں عطا کر دی، بندہ کس کس بات پہ ناز کرے؟ اتنی عظیم بی بی جس پہ باپ بھی ناز کرتا ہے۔ لیا والو تمہیں لاکھوں کروڑوں بیٹیاں ایسی ملیں گی جو باپ پہ ناز کرتی ہوں، میرا بابا ایسا ہے، میرا بابا ایسا ہے، میرا بابا افسر ہے، میرا بابا زمیندار ہے، میرا بابا بڑا سردار ہے، میرا بابا بڑا فلاں ہے۔ اپنے باپ پہ ناز کرنے والی بڑی بیٹیاں ملیں گی، ایسی بیٹی جس پہ محمد ناز کرے، باپ ناز کرے، وہ صرف زہرا ہے، جس پہ پیغمبر ناز کرتے ہیں۔ ایسی بیٹی پیغمبر جس پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اتنی عظیم بی بی ہے یہ. پیغمبر گرامی اسلام کی جس بی بی سے شادی ہوئی ہے نا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ بھی بڑی عظمتوں والی بی بی، بہت عظیم بی بی تھی. پیغمبر گرامی اسلام سے شادی کے بعد القاب ملیں تو کمال نہیں ہے. تو جو ہے سردی تو نہیں لگی بیٹے. پیغمبر سے شادی ہو گئی، پیغمبر کے گھر آ گئی، پھر بندے کو، اس شخص کو، اس بی بی کو عظمتیں مل جائیں، القاب مل جائیں، یہ بڑی بی بی ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ وہ تو 11 اور بھی آئی ہیں، سب کو یہ لقب مل گیا نا. اس بی بی کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام سے شادی سے پہلے، مکہ کی زرزمین میں شادی سے پہلے اسے سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. مکہ میں سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی. یہ سیدہ ہے، یہ طاہرہ ہے، پاک دامن بی بی تھی اور اتنی عظمت کی مالک. آج کل تو کہنا تو بہت آسان ہے نا. اس زمانے میں ذرا سوچیں، آج سے 1400 سال پہلے، اور شاید لیا میں میرے لیے ذرا بہت آسان ہو جائے سمجھانا. جس بی بی کی ایک وقت میں 1000 اونٹ مال تجارت لے کے نکلتے تھے. اب اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے یہ لاہور کے بندوں کو پتہ نہ ہو، لئیے کے بندوں کو تو پتہ نہ ایک اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا. 1000 اونٹ ایک قافلے میں تجارت کے لیے جاتا تھا، اور جب واپس پلٹتے تھے وہ تو درہم و دینار کے اتنے ڈھیر لگ جاتا تھا. درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا. درہم و دینار یوں کہوں سونے اور چاندی کا اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ اس کے سائے میں اونٹ بیٹھتا تھا. اتنی عظیم بی بی. سنو اللہ نے عزت کتنی دی. اس بی بی کی شادی پیغمبر سے ہوئی، اور یہ عرب کی تاریخ میں پہلی شادی تھی کہ رشتہ خاتون کی طرف سے گیا تھا. پیغمبر کرام اسلام کو رشتہ بھیجا تھا، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ سے. حضرت ابو طالب سے کہا تھا ہم آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں مصلحت الہیہ کیا ہو، مجھے نہیں پتا، ورنہ رسم تو یہ ہے کہ رشتے بیٹے والے جا کے مانگتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہمیں دے دو، یہ ہماری امانت ہمیں دے دو، یہ بیٹی ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے بیٹی بنانا چاہتے ہیں نا. چاہیے تو یہ تھا عرب کے دستور کے مطابق ابو طالب جاتے کہ یہ بیٹی ہماری ہمیں دے دو، یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے بیٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے بہو بنانا چاہتے ہیں نا. رشتہ ادھر سے گیا، پتہ نہیں مصلحت کیا تھی، لیکن شاید اگر رشتہ پیغمبر کی طرف سے جاتا تھا، اتنی مالدار بی بی تھی نا، قیامت تک آنے والا کوئی مورخ لکھتا حضرت ابو طالب کا بیٹا تھا، بھتیجا تھا، مال دنیا تھا نہیں، مال دنیا دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا. یہ جناب خدیجہ کی طرف سے رشتہ جانا اس لیے تھا تاکہ قیامت تک آنے والا مورخ لکھنے پہ مجبور ہو جائے یہ شادی خدیجہ کی دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ محمد کے کردار کی وجہ سے ہوئی. شادی ہو گئی، مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دی، سوشل بائیکاٹ. حقہ پانی بند، اس کو کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ. سلام دعا ختم، خوشی غمی میں آنا. اور اب یہ کیفیت ہے، یہ بیان نہیں ہو سکتی. کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں، بیان نہیں ہوتی. وہ خاتون جس کے گھر میں کئی نوکرانیاں کام کرتی ہوں، وہ نوکرانیاں چھوڑ کے دروازے سے چپ کر کے گزر جائیں اور وہ گھر میں بی بی اکیلی بیٹھی رہے، اس کے اندر کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، بیان نہیں ہو سکتی. سارا دن بی بی اکیلی رہتی تھی. یہ حدیث سے توجہ کرنا ہے، پیغمبر کو کتنا ناز تھا اپنی بیٹی پر.
سارا دن خدیجہ کے لیے بیٹھی رہتی. گھر میں عورتیں دروازے سے گزر جاتی ہیں، اور کر یتیم عبداللہ سے شادی، اور کر یتیم ابو طالب سے شادی، اور کر محمد عربی سے شادی، کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ ہمارا. اکیلی بیٹھی رہتی خدیجہ، کوئی نہیں آتا باتیں کرنے، کوئی نہیں آتا دل بہلانے. ایک مرتبہ جو اچانک پیغمبر دروازہ کھول کے اندر آئے نا، یہ منظر دیکھا، خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی تھی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کسی سے باتیں کر. پیغمبر نے دیکھ کے کہا خدیجہ گھر میں کوئی اور بندہ کوئی نہیں، باتیں کس سے کر رہی ہو؟ سنو عظمت زہرا کیا ہے. اس وقت جناب خدیجہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا، جب آپ باہر چلے جاتے ہیں نا تبلیغ کے لیے، یہ بچہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے. یہاں پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، اپنی بیٹی پہ ناز کرتے ہوئے کہا تھا، اے خدیجہ یہ بچہ جو تیرے شکم میں ہے نا، یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے. لوگوں کی نسلوں کے امین بیٹے ہوتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میری نسل کی امین ہے. اتنی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں مزاج چیک کروں آپ کا، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ مکہ کے مشرک تھے نا، اللہ نے پیغمبر کو بیٹے عطا کیے تھے نا، اللہ نے پیغمبر کو بیٹے دے کے لے لیے تھے نا، ایسے ہی بیٹے دے کے لے لیے تھے نا. اولاد نرینہ تو ٹھیک کوئی نہیں نا. مکہ کے مشرک خوش ہوتے تھے، بغلیں بچاتے تھے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا؟ بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بعد میں مشن کون چلائے گا؟ ذرا لڑو نہیں، پریشان نہ ہو، انتظار کرو، وقت آئے گا یہ چلا جائے گا دنیا سے. اولاد نرینہ تو ہے کوئی نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا؟ میں چیک کر رہا ہوں میرے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں تھے مشرک لیکن اتنا جانتے تھے مشن بیٹے چلاتے ہیں. کوئی یار بیٹے، مشن چلانا بیٹوں کا کام ہوتا ہے، دوستوں کا کام. بیٹا تو ہے کوئی نہیں، یہ کون چلائے گا مشن؟ یہاں اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے زہرا دے دیے ہے، فصل لربک وانحر. اس نعمت، اس میرے لطف کے بدلے میں شکر میں نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے. ان شانئک هو الابتر، جو تجھے کہہ رہے ہیں نا ابتر، تیری اولاد کوئی نہیں، تیری اولاد نرینہ کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا. اور یہ معجزہ ہے زہرا کا. مکے میں کتنے دشمن تھے پیغمبر کے؟ کچھ بولو. بھرا ہوا تھا نا مکہ، مکہ بھرا ہوا تھا. ابو لہب ادھر، ابو جہل وہاں، ان کی نسلیں ادھر. ہاں ادھر کے لوگ تھے نا. جنگ بدر انہوں نے لڑی، جنگ احد انہوں نے لڑی، بھرا ہوا تھا نا پیغمبر کے دشمنوں سے. مکہ بھرا ہوا. اور بیٹی ایک ہے کتنی عظمتوں والی. پیغمبر کہہ رہے میرے حبیب ہم نے تجھے سہارا دے دی ہے، تیرا دشمن ابتر ہوگا. جہاں پوری دنیا کا چکر لگا تجھے ایک بندہ نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. ان کی نسل ختم ہو گئی. جس شہر میں چلا جا تجھے سینکڑوں ملیں گے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم محمد کے بیٹے ہیں، ہم زہرا کے بیٹے ہیں. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہ خدیجہ یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے. اور جب ولادت کا وقت ہوا نا،
تو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ نے مکہ میں پیغام بھیجا خواتین کو، آ جاؤ میرے پاس، مجھے ضرورت ہے۔ ہر طرف سے انکار ہوا۔ حضرت خدیجہ پریشان بیٹھی تھیں کہ اچانک گھر میں 4 معزز خواتین آئیں۔ لکھا مورخین نے لکھا وہ کون تھی 4 خواتین جو آئیں؟ کسی نے لکھا یہ حوا تھیں، جناب آسیہ تھیں، جناب کلثوم تھیں، جناب مریم تھیں۔ اندر داخل ہوئیں، آئیں، کہا گھبرا نہیں، ہم تیری مدد کے لیے آ گئی ہیں۔ اور جب پیغمبر کی اس بیٹی کی ولادت ہو گئی نا، اس وقت ان 4 خواتین نے اس بچی کو اٹھایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا، ہاتھوں پہ بلند کر کہتے ہیں یا خدیجہ خذیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن بورک فیہا وفی نسلہا۔ خدیجہ اسے لے لے، یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ میمونہ ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے۔ اللہ نے ایسی عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہے، یہ بہت عظیم ہستی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بڑی عظمتوں والی بی بی۔ ہمارے ہاں اچھا جب بی بی کی ولادت ہوگی تو ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک نام رکھتے ہیں، ایک نام ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی گھر میں پیار کی وجہ سے ایک اور نیک نام بھی مشہور ہو جائے۔ ایک بیٹے کا نام رکھ دیا، ایک پیار سے کچھ اور، یوں کہوں بگاڑ کے کوئی نام، ہاں نام پیار سے بگاڑ دیا نام۔ اور یہ بھی حکم ہے خبردار، کسی کو بھی بگڑے ہوئے ناموں سے نہ پکارا کرو، یہ توہین ہے آدمیت کی۔ ایسے سیدھے نام محمد حسین ہے، محمد حسین پکارو، یہ محمد کیا ہوتا ہے؟ نام جو محمد حسین ہے کتنا خوبصورت نام ہے، محمد حسین کر کے پکارو، یہ سینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک نام رکھتے ہیں، کبھی پیار سے ایک مٹھو، پپو، چاند، تارا بچے کا نام رکھ دیتے ہیں۔ آؤ اس بی بی کی عظمت کیا ہے، اصول کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء، لوگوں تمہارے بچوں کے ایک نام ہوتے ہیں، میری ماں زہرا کی عظمت یہ ہے، میری ماں زہرا کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں۔ یہ فاطمہ بھی ہے، یہ زہرا بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ راضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے، یہ محدثہ بھی ہے، یہ بطول بھی ہے۔ بہت عظمت والی ہے بھی۔ اور ہم تک طالب علم ہیں، ہم یہ جب مخصوص دنوں کو مناسبت ہوتی ہے تو ذرا زیادہ موقع ملتا ہے اس موضوع پہ مطالعہ کرنے کا، جو کہ گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا بی بی کے حالات زندگی میں، اس نے لکھا 300 لقب ہیں بی بی کے، ہر لقب ایک عظمت کو بیان کرتا ہے، جس کے 9 نام ہوں اور 300 لقب ہوں، کتنے فضائل اور کمالات کی حامل ہوگی یہ بی بی۔ ہاں ایک ایرانی عالم نے لکھا تھا جناب سیدہ گوہر ناشناختہ بوجھ، اس گوہر کو کسی نے پہچانا نہیں تھا، پہچانا ہی نہیں لوگوں نے زہرا کو، بڑی عظمت والی بی بی تھی، اتنی عزت والی بی بی۔ پیغمبر سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کا معنی تو آپ نے سنا مجالس میں، زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی جب مصلی عبادت پہ آتی ہے نا، میری بیٹی کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے، جس نور سے فضا روشن ہو جاتی ہے، اس روشن نور کی وجہ سے میری بیٹی کو زہرا کہتے ہیں۔ بڑی عظمت والی بی بی، عزت والی زہرا ہے۔ باپ ناز کرتے ہیں، صرف باپ ناز نہیں کرتے، ساری نسل ناز کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے نا کوئی اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، کوئی میں دعا قبول کروانا چاہوں نا، امام صادق فرماتے ہیں میں وہ دعا اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے مانگا کرتا ہوں۔
جو معصوم امام کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بڑی عزت والی بی بی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. آئیڈیل ہے کائنات کی عورتوں کے. پیغمبر عورتوں کے احکام بتا سکتے ہیں. میرے 12 امام عورتوں کے احکام، فرائض، ذمہ داریاں بیان کر سکتے ہیں. کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں نا، چونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں. عورت ہی بیان کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے نا. اللہ نے زہرا کو یہ عزت عطا فرمائی، قیامت تک کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا زہرا کو. باپ کے گھر میں رہنا کیسے؟ بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور میں منت کرتا ہوں، اکثر طالب علم ہوں، اکثر ویسے تو نہیں کرتا، اس بات پہ آ کے منت کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو زندگی میں ایک کتاب زہرا کی سیرت کی ضرور پڑھایا کر. ایک گھر میں ایک کتاب سیرت کی اپنی بیٹی کو ضرور پڑھا. باپ کے گھر میں رہنا کیسے ہے، بابا سے بولنا کیسے ہے، اماں سے بات کیسے کرنی ہے، پھر شادی ہو جائے تو شوہر کے گھر میں کیسے رہنا ہے. ہم خالی و ذہن بھیج دیتے ہیں، شادی ہو گئی، رشتہ پسند آ گیا، منگنی ہو گئی اور خدا حافظ، نکاح کرو، شادی کر دو. بچی کو نہیں سمجھایا، بچے کو نہیں سمجھایا، وہ دوسرے گھر سے آ رہی ہے، بہنوں کو چھوڑ کے، بھائیوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے. بھائیوں کے ساتھ تو بہنوں کے لاڈ ہوتے ہیں نا، وہ تو لاڈ کی زندگی تھی نا، اب تو نئی زندگی ہے نا. اسے اکیلے میں بٹھا کے سمجھا، وہاں جا کے تو نے رہنا کیسے ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے. کچھ تو سمجھانا چاہیے نا، سکھا کے بھیجنا. جنت نہ بن جائے گھر تو پھر کہنا. ایک کردار کی سیرت کی کتاب پڑھانا. باپ کے گھر میں رہ کے یہ مقام صرف فاطمہ کو ملا کہ پیغمبر کہے الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. باپ بیٹی کے بارے میں کہے یہ میری ماں ہے. بعض نے اس کے بارے میں یہ لکھا، اس عنوان سے کہا چونکہ نسل پیغمبر کی جناب زہرا سے چلی اس لیے کہا یہ میری ماں ہے. اور بعض نے لکھا پیغمبر کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. پیغمبر کی عمر بھی 2 سال تھی نا، 2 سال کے تھے جب جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. وہ جو ماں سے شفقت ملتی ہے نا بیٹے کو، پیغمبر کو وہ نہیں ملی تھی. ماں کی شفقت سے محروم رہے تھے، ماں کا جلدی انتقال ہو گیا. وہ شفقت جو جناب آمنہ نے دینی تھی نا